حالانکہ اس کو میں پہلے بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن جب اس حدیث کو میں پڑھتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب بیان کیا گیا جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے۔ وہ دو شخص کون ہے؟ اٹ ہیزنٹ بین ریویلڈ ٹل دی اینڈ آف دی ڈریم۔ وہ دو شخص مجھے ایک کنٹری سائڈ پہ لے گئے، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے، اور جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ اس کے جبڑے میں ایک لوہے کی ایک پیس جو ہے اس کو پینیٹریٹ کر رہا ہے، اور وہ اس حد تک انٹینس طریقے سے پینیٹریٹ کرتا ہے کہ وہ لوہے کا پیس جو ہے اس کے جبڑے سے آر پار ہو جاتا ہے اور گردن والی سائڈ سے باہر نکل آتا ہے، یعنی ایک سائڈ سے وہ پینیٹریٹ کرتا ہے اور وہ دوسری سائڈ سے باہر نکل آتا ہے، گردن والی سائڈ سے آر پار ہو جاتا ہے۔ اینڈ دس ایگزیکٹلی سیم تھنگ ہیپنڈ ود دی ادر سائڈ آف دی جا، یعنی دوسرے سائڈ سے بھی وہ سیم کرتا ہے، اور جب وہ دوسرے سائڈ سے کر رہا ہوتا ہے تو پہلی سائڈ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم آگے جاتے ہیں حتیٰ کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پر میں نے ایک شخص دیکھا جو کہ لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص جس نے اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر اٹھا رکھا، وہ اس پتھر کو پکڑ کے اس آدمی کے سر کے اوپر دے مارتا ہے حتیٰ کہ اس کا سر کچل جاتا ہے۔ He crushed the head of the person جو کہ لیٹا ہوا ہے۔ وہ اس پتھر کو لینے جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے اس کا سر جو ہے وہ صحیح حالت میں آ جاتا ہے، دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے چلیے۔ آگے چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک تندور نما ایک بہت بڑی سی جگہ ہے جو کہ جس کی شیپ تندور کی طرح ہے، یعنی اوپر سے بالکل چھوٹی ہے اور نیچے سے بہت کھلی ہے، اور اس جگہ میں سے آگ نکل رہی ہے، فلیمز نکل رہی ہیں، یعنی یو کین امیجن the picture, this is a very picturesque scene which is described in the Bukhari۔ آگ اتنی انٹینس ہے بیس کے اندر کہ وہ چھوٹی سی جگہ جو اوپر کی طرف ہے وہاں سے وہ آگ باہر نکل رہی ہے، فلیمز نکل رہے ہیں، اور ان فلیمز کے ساتھ ہی لوگ بھی باہر آتے ہیں، کچھ عورتیں اور کچھ مرد میں نے دیکھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اس فلیم کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، اور جب وہ فلیم اندر جاتا ہے تو وہ عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ننگی حالت میں ہیں اور وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے چلیے۔ آپ نے فرمایا میں آگے جاتا ہوں، وہاں پر دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا دریا ٹائپ ہے which is filled with the blood، اور وہاں پر ایک شخص کو اس خون کی ندی کے اندر عذاب مل رہا ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے اس کوشش کے اندر وہ کنارے پہ آتا ہے اور کنارے سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دوسرا شخص جو کہ کنارے پہ کھڑا ہے وہ اس کے سر پر پتھر دے مارتا ہے اور وہ شخص دوبارہ سے ندی کے اندر گر جاتا ہے جہاں پہ اس کو عذاب مل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک سرسبز و شاداب ایک بہت بڑا گارڈن ہے، اور اس گارڈن کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے، اور اس درخت کی چھاؤں میں ایک برگزیدہ شخص جو ہیں وہ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک اور درخت ہے، وہاں پر بھی ایک بزرگ موجود ہیں لیکن وہ آگ جلا رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے ایک درخت کی طرف لے کے جایا گیا، اور اس درخت کے اوپر جب مجھے لے کے گئے تو وہاں پر میں نے ایک بہت خوبصورت گھر دیکھا، یعنی آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو پہاڑوں اور گرینری اور شربری اس کے درمیان میں ایک پینٹ ہاؤس بنایا جاتا ہے بڑا خوبصورت، کلوز ٹو نیچر وہاں پر ایک بڑا خوبصورت گھر میں نے دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میں نے آج سے پہلے ایسا خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس گھر کے اندر کچھ عورتیں، کچھ بوڑھے، کچھ بچے ہیں۔ اگلے درخت کی طرف لے کے جایا گیا، وہاں سے بھی مجھے اوپر لے کے گئے، اور وہاں پر میں نے ایک اور گھر دیکھا، اور اس گھر کے اندر بھی کچھ بزرگ عورتیں، بچے اور مرد حضرات موجود تھے، اور وہ گھر جو ہے وہ پچھلے والے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری رات تم لے کے گھومتے رہے ہو، مجھے اب یہ بتاؤ کہ یہ کون لوگ تھے؟ پہلے شخص کے حوالے سے بات کریں کہ جس کے جبڑے کے اندر لوہے کا پیس گھسایا جا رہا تھا نا، یہ وہ شخص تھا جو کہ جھوٹ بولتا تھا، اور اس کے جھوٹ کے اوپر یقین کر کے اگلے لوگ جو ہیں وہ اسی جھوٹ کو آگے کنوے کر دیتے، اور اس طرح سے وہ جھوٹ اس کا پورے زمانے میں پھیل جاتا تھا۔ اور دوسرا شخص جو آپ نے دیکھا کہ جو کہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر دوسرا شخص پتھر مار رہا تھا، اس کے سر کو کچل رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو کہ قرآن جانتا تھا، قرآن پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رات پوری سو جاتا تھا، کچھ سیکھتا نہیں تھا اس سے، اور اس قرآن کو وہ اپنی زندگی کے اندر اپلائی نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا۔ یہ لوگ اہل ایمان کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے جو تیسری جگہ پر لوگ دیکھے جن کو تندور میں جلایا جا رہا تھا اور وہ اس تندور سے ابل کر باہر آتے تھے آگ کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جو کہ زانی تھے، زنا کرتے تھے، ایڈلٹری کرتے تھے، دے کمٹ زنا۔ اور ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، the one who is committing zina، جو زنا کرتا ہے at that time، وہ اس موقع کے اوپر جس ٹائم پہ وہ زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ امیجن کریں کتنا بڑا گناہ ہے۔
اس کے بعد آپ نے وہ شخص جو دیکھا جس کو خون کے تیلاب کے اندر عذاب مل رہا تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جو کہ ربا اور سود کھاتا تھا اپنی زندگی کے اندر، یہ وہ شخص تھا۔ اس کے بعد آپ کو جس بیوٹیفل گارڈن کے اندر لے جایا گیا، وہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ایک بزرگ جو کہ ایک درخت کے تلے، اس کے چھاؤں تلے جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد جو بچے وہاں پر کھیل رہے تھے یہ وہ ان کے آف سپرنگز ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے بزرگ آپ کو دکھائے گئے جو کہ ایک درخت کے تلے آگ لگا رہے تھے، آگ کو جلا رہے تھے، بھڑکا رہے تھے، وہ مالک تھے جہنم کے، یو کین سے the manager or something who is the head of hell fire۔ پھر آپ کو جو درخت کے اوپر ایک خوبصورت گھر دکھایا گیا، یہ ان لوگوں کا گھر تھا جو کہ مومن تھے، جنہوں نے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری، جس نے لوگوں کو اچھے کی طرف دعوت دی اور برے سے روکا، یہ وہ لوگ تھے۔ اور جو دوسرا گھر آپ کو دکھایا گیا جس میں جو پچھلے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، وہ شہیدوں کا گھر تھا، اس کے اندر شہید مقیم تھے۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے، یہ وہ دو فرشتے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب کچھ دکھا رہے تھے۔ اب یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں اور اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے دیکھیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔